بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیا صرف رسمی رہ گیا کہ جلوس نکال لیا، یہ ایک رسم ہے ساری؟ کیا نہیں، اس واقعے سے ہمیں پورا ایک پیغام مل رہا ہے۔ امام حسین نے جو اتنی تکلیف اٹھائی، کس لیے؟ تاکہ دین اپنی اصل پر باقی رہے۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ دین کو بدل رہا تھا، احکام کو بدل رہا تھا، شراب کو جائز کر رہا تھا، بھائی بہن کا نکاح اس نے عام کر دیا تھا، احکام کو بدل رہا تھا، دین کو بدل رہا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ امام اگر اس کی بیعت کر لیتے تو دین اپنی اصل پر باقی نہیں رہتا۔ امام نے تقوی کی بقا کے لیے یہ نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کریں، ان کی محبت کا دعویٰ کریں۔ امام تو اس وقت بھی اپنے قاتل سے کہہ رہے ہیں، ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ کا جمعے کا وقت ہے، فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کریں، آج دین پر ہمارا کیا عمل ہے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ تو پھر یہ ہمارا دعویٰ صرف زبانی ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تو اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ کربلا سے پیغام ملتا ہے کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب حکمران دین کو بدل رہا ہو تو اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی۔ اگر امام وقتی طور پر بھی اس سے صلح کر لیتے، آج آنے والوں کے لیے قانون بن جاتا۔ وہ کہتے نبی کے نواسے نے جب صلح کر لی تھی تو ہم کون ہیں، ہم بھی فاسق اور فاجر کی بیعت کر لیتے، یہ قانون بن جاتا۔ قاتلان حسین کو اتنا نقصان کیوں ہوا؟ کیوں وہ حق اور سچ کے ساتھ نہیں تھے؟ انسان کو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہے، ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہے۔ کلمہ تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے بلایا تھا، اپنے آپ کو دعویٰ بھی کرتے تھے محبت کا۔ شیعان علی بھی اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم ان کا گروہ ہیں۔ اس کے باوجود انہیں نقصان ہوا۔ کیوں نقصان ہوا؟ 40,000 خط لکھ کر بلایا، دعوت دی، بلایا، پھر بدل گئے۔ کیوں بدل گئے؟ کلمہ پڑھتے تھے، حق اور سچ کے ساتھ نہیں تھے۔ دل میں کیا تھی؟ لالچ تھی۔ وہ لالچ ان کو لے کر ڈوب گئے۔ اس لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ دین کے سامنے کوئی بھی چیز ہو اسے قربان کر دو، دین کو قربان نہ کرو۔ وہ مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، تمہاری جان ہو، ایک طرف دین ہو، ایک طرف تمہاری چیزیں ہو، یہ ساری دین کو قربان نہ کرنا، یہ چیزوں کو قربان کر دینا۔ ان لوگوں نے کیا غلطی کی تھی؟ انہوں نے دین کو قربان کر دیا، اپنے وعدے کو قربان کر دیا۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے نواسے کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، نقصان ہوا۔ کیوں؟ دل میں محبت تھی، لالچ تھی، پیسے کی، مال کی، عہدوں کی۔ یہ لالچ نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اس لالچ سے بچنا ہے، دین کو قربان نہیں کرنا۔ یہ دین پر جو کچھ ہے سب قربان کر دینا ہے، تو ہی بندہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرا پیغام ہمیں ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھنی ہے، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لو۔ یزیدیوں کے خیمے میں بھی نماز اور اذان ہوتی تھی، امام حسین کے خیمے میں بھی نماز اور اذان ہوتی تھی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ امام حسین بھی کہہ دیتے نماز تو پڑھنی ہے اللہ کے لیے، بھلے وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ لیتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں سے ہمیں پیغام ملا کہ نماز امام اسی کو بنانا ہے، اسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جو اہل بیت کا، صحابہ کا ادب کرتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ سورہ منافقون قرآن میں موجود ہے۔ جو منافق تھے وہ منافق کیوں ہو گئے تھے؟ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے قرآن میں۔ وہ کیا بیماری تھی؟ وہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے، نبی کا ادب نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ تو پتہ چلا ایمان دل میں نقش ہوتا ہے۔ کس کے دل میں ایمان نقش ہوتا ہے؟
جو اللہ رسول سے، اہل بیت سے، صحابہ سے، اللہ کے پیاروں سے محبت رکھتا ہے، ایمان اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو اپنا امام بنانا چاہیے۔ یزیدیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسین کی محبت دل سے نکل گئی تو کیا ہوا؟ کہاں کھڑے ہو گئے؟ مردود ہو گئے۔ تو اصل چیز ہے محبت، ہمیں بتایا گیا کہ محبت رکھنی ہے تو ایمان کامل ہوتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں جب تک تم سب چیزوں سے زیادہ، دنیا میں کتنی محبتیں ہیں، والدین کی، اولاد کی ہے، مال اور دولت کی ہے، حضور فرماتے ہیں جب تک میں تمہیں سب چیزوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تم اپنے آپ کو کامل مومن نہ سمجھنا، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم نے کسی کی ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ امام کو خط لکھنے والے بھی، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن تلواریں سامنے لے کر آ گئے۔ واقعہ کربلا ہمیں بتا رہا ہے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنی ہے، دنیا میں پہچاننا ہے، حق کے ساتھ کون ہے، سچ کے ساتھ کون ہے، اور زبان سے کون کلمہ پڑھ رہا ہے اور کس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔